پہلی چیز ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، امام آخری زمانے کی عدالت کے بارے میں جو بیان فرماتے ہیں وہ کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم، عدالت لوگوں کے گھروں میں ایسے چلی جائے گی جیسے سردی اور گرمی گھروں میں داخل ہو جاتی ہے۔ سردی اور گرمی کو آپ روک سکتے؟ نہیں روک سکتے، ویدر ہی چینجنگ ہے، کیسے گھس جاتی ہے؟ کہا عدالت ایسے لوگوں کے گھروں میں داخل ہو جائے گی اس حکومت کے اندر۔ تو اب آپ بہرحال اب آپ ریورس انجینئرنگ لیں اس حدیث کی، کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ کہ اپنے گھر سے عدالت شروع کریں، گھر میں عدالت کریں۔ میں باہر اتنا اچھا ہوں، السلام علیکم، التماس دعا، ماشاءاللہ، ابھی رمضان آئے گا، سب جزاک اللہ اور التماس، یہ سب کریں گے۔ گھر کے اندر انسان کیسا ہو جاتا ہے؟ ماں باپ کے سامنے آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ کو ہی نہیں پتا۔ جن کی شادیاں ہوئی ہیں وہ اپنی زوجہ کے سامنے کیسے ہوتے ہیں؟ بچوں کے سامنے ہم کیسے ہو جاتے ہیں؟ عدالت آسان نہیں ہے، وہیں سے سٹارٹ لینا ہے۔ جو گھر میں عدالت قائم نہیں کر سکتا وہ امام کی حکومت میں کیا کام کرے گا؟ آپ سوچیں، کیسے کرے گا؟ نہیں کر سکتا۔ وہ پہلی چیز عدالت ہے ذہن محترم، اور یہ ظاہر ہے کہ انسان جو ہے وہ اس تک پہنچنے کے لیے اسے جو چیز اپنے وجود میں لے کر آنی ہے، ماہ مبارک رمضان بھی ہے اور بہار قرآن کا مہینہ ہے، اور عدالت تبھی ممکن ہے کہ جب انسان قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو متمسک کرے۔ قرآن، وقت نہیں ہے میرے پاس کہ میں بہرحال اس موضوع پہ آپ کی خدمت میں گفتگو کر پاتا۔ عزیزان محترم، قرآن کو اپنے ادراکات تک پہنچائے، صرف تلاوت تک نہیں رکھے، فہم رکھے۔ جہاں قرآن پینیٹریٹ کر گیا وہاں معاملہ تبدیل ہو جائے گا انسان کی زندگی کا، تو بہرحال اس کی کوشش کریں۔ دوسری چیز جو اس حکومت کے اندر ہوگی وہ رشد ہے، یعنی انہینس ہونا ہے۔ کس کا؟ فکری، اخلاقی اور ایمانی پیرامیٹرز کا، کہ انسان اپنی فکروں کو رشد دے۔ جو حکومت ہوگی اس میں انسان کی فکر چھوٹی نہیں ہوگی، انسان کا ایمان کم نہیں ہوگا، بہت بلند ہوگا، اخلاقی بلندی پہ ہوگا انسان اس حکومت کے اندر۔ اخلاقیات ایسے ہوں گے کہ انسان، مطلب آپ صحیح جو انسان کی ڈیفینیشن ہے وہ وہیں پوری ہوگی۔ جیسے ہم بعض وقت کہتے ہیں بھائی جو بھی ہو انسان تو ہو کم از کم، بھائی مسلمان نہیں ہے تو کیا ہو گیا، انسان تو بنو۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ایکچوئل جو انسان کی ایٹریبیوٹس ہے اس کی ذات میں وہ کیا ہے؟ انسانیت ہے، اور وہ مر چکی ہے۔ اور وہ ایسی حکومت ہوگی کہ اس کے اندر انسانیت کمال پہ پہنچائی جائے گی۔ تو یہ انسان جو ہے وہ بہرحال، امام باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، امام فرماتے ہیں کہ جب ہمارے آخری ظہور فرمائیں گے تو وہ لوگوں کے سروں پہ ہاتھ رکھیں گے اور لوگوں کی عقل جو ہے وہ رشد کر جائے گی۔ آپ جانتے ہیں کہ علم اس ٹائم جتنا بھی ہے وہ کہتے ہیں کہ صرف دو ورڈ کے برابر ہے، دو حروف ہیں۔ جب امام آئیں گے تو علم کی سطح 25 ہو جائے گی۔ تو ابھی ہم صرف 2 پر ہیں، اور انسان ظاہری کتنی ترقی کر گیا ہے کہ انسان جو ہے وہ جیمز ہب جو نیا جو آپ دیکھیں ٹیلیسکوپ ہے جس کے ذریعے سے تو کتنے ٹریلین لائٹ ایئرز پر گلیکسی کو فاؤنڈ کر رہا ہے، پتہ نہیں کتنے ٹریلین لائٹ ایئرز کے بعد کوئی اور بھی گلیکسی ہے انسان کی۔ تو انسان کتنی درک پر، کتنا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، صرف 2 ہیں، اور ابھی انسان مزید ترقی کر رہا ہے۔ اے آئی کا دور ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس انسان کو جو ہے وہ آگے لیتی چلی جا رہی ہے۔ آپ یہاں بولتے ہیں چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، آپ سوچتے ہیں چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ خوب یہ بہرحال انسان ظاہری طور پہ ترقی کر رہا ہے، لیکن کچھ بھی نہیں ہے اس دور کے مقابلے میں۔ اب بہرحال عقل کمال پہ پہنچے گی اور ایمان انسان کا، اس کی افکار خوبصورت ہو جائیں گی،
اور بہت خوبصورت فیصلے کیے جائیں گے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد کرتے ہیں، امام عقل کی ڈیفینیشن جب کرتے ہیں، عقل کی جب تعریف کرتے ہیں تو امام کہتے ہیں عقل حقیقی وہ ہے کہ جس کی سبب خدا کی عبادت کی جائے۔ یہ نہیں ہے کہ 4 کتابیں پڑھ گئی انٹلیکچوئل ہو گئے، جو دنیا کہتی ہے بڑے انٹلیکچوئل ہو گئے، یہ کیوں ہے، نمازیں یوں کیوں ہے، وراثت یوں کیوں ہے، فلانا یوں کیوں ہے۔ یہ جو دنیا جس کو انٹلیکچوئل کہتی ہے، یہ دنیا کی تعریف ہے۔ معصوم کیا کہہ رہے ہیں؟ اصل عقل، جو بیسٹ عقل ہے، وہ یہ ہے کہ جس کے ذریعے سے خدا کی عبادت کی جائے۔ ابھی وقت نہیں ہے، ورنہ عقل کا چیپٹر جو ہے وہ دوبارہ مجھے الگ کھولنا پڑ جائے گا۔ اگلی جو اس حکومت کی کوالٹی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر اتحاد ہوگا، ہم دلی ہوگی، لوگ آپس میں جڑے ہوئے ہوں گے۔ اس لیے تو بار بار جو ممبر سے یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ اتحاد امت، متحد رہیں، علماء کی طرف سے، مراجع اکرام کی طرف سے، آیت اللہ عظمیٰ سستانی حفظ اللہ، آیت اللہ عظمیٰ خامنائی، یہ سب سے بڑا پیغام کیا دیتے ہیں کہ قوم کو متحد ہوں، آپس میں اتحاد کریں، اتحاد بین المسلمین کریں۔ ہمارے یہاں پہ بہت لوگ کہتے ہیں ارے مولانا صاحب پہلے اتحاد البین المومنین تو کر لیں، بعد میں مسلمین ہوگا۔ تو بھائی مومن میں افتراق کب اور کیسے؟ مومن تو ہے ہی نہیں وہ کہ جو آپس میں اختلاف رکھتا ہو، مومن ہی نہیں ہے وہ۔ آپ یہ چیز سوچتے کیوں ہے کہ ہمارے اندر فرق پایا جاتا ہے؟ فرق تھوڑی پایا جاتا ہے۔ خوب بچہ ہے ایک ہی گھر میں، کسی کو کوئی چیز زیادہ اچھی لگتی ہے، کسی کو کم اچھی لگتی ہے، تو کیا ہو گیا؟ ہے تو ایک ہی گھر کے نا، کوئی بات نہیں، کرنے دیں آپ اس کو۔ تو یہ آپ کی اپنی ذہن کی وسعتوں کو بڑا کریں۔ اپنے آپ کو اچھا سمجھنا اصل میں کم عقلی ہے۔ آپ دوسرے کو اچھا سمجھیں، بولے یا وہ ہم سے اچھا ہوگا، تو آپ اس سے باہر نکلے۔ کب تک انہی مفاہیم کے اندر پھنسے رہیں گے؟ اتحاد بین المومن، اتحاد ہی ہے بھائی، کیا ہو گیا؟ اتحاد کبھی ٹوٹا ہی نہیں ہے۔ ولایت علی ابن ابی طالب سب سے بڑا اتحاد ہے زندگی کے اندر۔ اتحاد بین المسلمین، اتحاد بین المذاہبین۔ خوب اس اتحاد کی طرف جائیں، شرح صدر کی طرف جائیں، آگے کی طرف بڑھیں۔ خوب یہ جب آپ کریں گے تو کیا ہوگا؟ ایک حدیث بہرحال آپ سے اسی خدمت میں کہ امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امام فرماتے ہیں کہ جب ہمارے آخری جو ہے وہ قیام کریں گے تو لوگوں کے دلوں سے کینہ ختم ہو جائے گا۔ تو اس کو ابھی سے ختم کریں، ابھی سے ختم کریں، کینہ، نفرتوں، چھوٹی چھوٹی باتوں کو اگنور کریں، آگے کی طرف بڑھیں۔ عزیزان محترم، ایک بڑے فائر کی طرف جو ہے وہ جائیں۔ چوتھی چیز جو ہے وہ ہے سلامت جسمی، جسم کا اور روانی طور پر سالم ہونا۔ وہ جو حکومت آئے گی وہ ڈیوائن حکومت ہوگی، تو وہاں پر انسان کی صحت بھی ڈیوائن ہوگی، یعنی وہاں دنیا کی دوائیاں نہیں چلیں گی، یہ جو ہمارا انسان دنیا کی، اور میڈیسن اگر ہوتی بھی ہے تو ڈیوائن میڈیسن ہوگی۔ لیکن دنیا میں جو دوائی دی جاتی ہے وہ کیا دی جاتی ہے؟ اگر آپ بولیں سارے ڈاکٹر اچھا کر دیں، آپ کو ساری بیماریاں ختم ہو جائیں، تو یہ میڈیکل اسٹور کا کیا ہوگا؟ اتنے بڑے بڑے ہاسپٹلوں کا کیا ہوگا؟ ڈاکٹروں کا کیا ہوگا؟ سوال تو ہے۔ تو اسی لیے سسٹم ایسا بنایا گیا کہ ایک بیماری اس کی ختم ہو دوسری شروع ہو جائے، یا اس کو پرولونگ کرو، یا اس کو بیماری کو دبا دو، ختم نہیں کرو۔ موسٹلی دوائیاں بیماریوں کو کیا کرتی ہیں؟ دبا دیتی ہیں، ختم نہیں کرتی، جڑ سے نہیں اکھاڑتی۔ لیکن اصل جو زندگی ہے وہ لائف سٹائل ہے۔ اگر انسان کی زندگی کا بہترین لائف سٹائل ہو تو وہ اپنے آپ کو بیماریوں سے کوپ کر سکتا ہے۔ تو اس حکومت کے اندر جسم سالم ہوں گے اور انسان ذہنی طور پر بھی سالم ہوگا۔ اور ابھی ہم دونوں گڑبڑ میں، بدن بھی گڑبڑ میں ہے، کیونکہ لڑکے ورزش نہیں کرتے، ایکسرسائز نہیں کرتے، سپورٹس نہیں کرتے، ہر وقت موبائل ہاتھ میں لے کے بیٹھے رہتے ہیں، دیکھے رہتے ہیں۔ گھر والے ماں باپ بھی تنگ ہیں، ہم لوگوں کو شکایتیں کر کر کے تھک گئے، لیکن ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں مولانا کے ہاتھ میں پھر موبائل، مولانا کیا کرے؟ مولانا جواب نہ دے تو مولانا کو برا بھلا لوگ بولتے ہیں، مولانا اتنے 24 گھنٹے ہو گئے آپ کو میسج کیا، ہم غریبوں کا بھی سن لیں۔ ابے بھائی ہمیں موبائل میں تھوڑی لکھا ہوا ہے امیر کون ہے غریب کون ہے، سارے ایک جیسے آتے ہیں، دیکھتے ہیں، جتنا ہو سکتا ہے جواب دیں۔
لیکن ازان محترم وہ بعض اوقات یہ انسان آج کل روانی طور پہ بیمار ہو گیا ہے، اور یہ آپ کو اور ہمیں خود پریکٹس کرنی ہے کہ ہم اپنے اسکرین ٹائم لمیٹڈ کریں، اسکرین ٹائم کو لمٹ کریں. اگر آپ اس کو نہیں کریں گے ذہن آپ کا معاف ہو جائے گا. ریز ہے، آپ گوگل یوٹیوب پہ دیکھ لیں، ریز گھر کے اندر وائی فائی کی اتنی زیادہ ہیں کہ آپ اس کو رات کو کوشش کریں کہ اس کو جتنا ریڈیوس کر سکتے ہیں. فون کو اپنے تکیے کے ساتھ مت رکھیں، اس کی ایمیشنز جو نکلتی ہیں. ابھی کسی نے مجھے بہرحال بھیجی تھی، مجھے ریسرچ بہت نہیں کر پایا لیکن بھیجی کہ آئی فون اور اس طرح کے فون ساتھ میں پڑے ہوتے ہیں، وہ ذہن کے اوپر اثر انداز کرتے ہیں، اس کے آئی کیو کے اوپر بھی اس کا اثر انداز ہوتا ہے. بچے آپ دیکھیں آج کل جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، آپ ان سے بات کریں بات ہی نہیں کرتے، یہ زومبیز بچے ہو گئے. السلام علیکم جی بھائی بیٹا جی، کیونکہ ہر وقت یوں ہے، وہ گھر ہو گیا ہوم ورک کر رہا ہوں، پڑھائی کر رہا ہوں. ماں باپ بیچاروں کو کیا پتا وہ کیا کر رہا ہے، وہ پڑھائی کر رہا ہے، ہوم ورک کر رہا ہے، بات نہیں کرتا بچہ. یہ جو نسل ہے یہ خطرناک ہے. فزیکل جائیں، سلامت روانی پہ جائیں، گفتگو کریں. اور یہ بہت بے چینی ہے. مطلب ہم خود بھی بیٹھے ہوتے ہیں، آپ یقین کریں. اچھا ہمارا تو بہت کم ہوتا چانس ہوتا ہے کہ ہمیں موبائل چھوڑ دے آدمی، بھول جائے آدمی زندگی میں. ہمارے موبائل جو ہیں، ویسے میرا اپنا ذاتی طور پر ہے، میرے جاننے والے بھی شکایت کرتے ہیں کہ کال کر لیتا ہوں لیکن میرے موبائل کمپلیٹلی سائلنٹ ہے بالکل. ورنہ تو نماز بھی نہیں پڑھ سکتے آپ، سو بھی نہیں سکتے، کھانا بھی نہیں کھا سکتے. اچھا ہم لوگوں کو بے چینی بھی ہوتی ہے، اوہ فون آیا ہوگا، نماز میں ہل رہا ہے، پتہ نہیں کس کا فون ہوگا، کشتی ڈوب گئی کہ کنٹینر دے میرے بھائی، کس طرح کیا ہو گئی. وہ بچنے دو یار، چھوڑ دو اس کو تھوڑی دیر کے لیے زندگی میں. نہیں کاروبار تو میں ہی چلا رہا ہوں، بٹ کوائن تو میرے پاس ہے پوری دنیا کے جو مجھے ہل رہے ہیں. یہ بے چینی ہے، اضطراب ہے. آپ 15 منٹ بیٹھ جائیں میرے ساتھ بغیر موبائل کے، آپ بیٹھیں 15 منٹ بغیر موبائل کے. یہ تو آپ مولا کی خاطر بیٹھے ہوئے اس ٹائم، اس میں بھی کئی لوگ موبائل لے کے یوں بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے میسج بھی دیکھ رہے ہیں پیچھے پیچھے. ابھی دیکھو مولانا صاحب سن رہے، دیکھ رہا ہوں. میں آپ کو سب کچھ جانتا ہوں اچھی طریقے سے، جانے ہوتا ہوں. آسان نہیں ہے، بے چینی ہے. سلامت روانی بہت امپورٹنٹ ہے اس ٹائم. سب سے بڑا مسئلہ اس ٹائم برین ہے. برین، یہی برین ہے جو کائنات کو تسخیر کر سکتا ہے. یہی برین ہے. اس برین کو انہینس کریں گے تو پوری گلیکسی آپ کو سمجھ میں آئے گی. ویسے بھی سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ جو الفاظ زبان سے نکلے ہیں وہ اس کائنات کے آخری کونوں تک ٹکراتے ہیں جا کے. کتنی بڑی گلیکسی ہے، اور آوازیں جو نکلی ہیں وہ آج تک قائم ہیں. ہمارے پاس ڈیوائسز ڈھونڈی جا رہی ہیں کہ ان آوازوں کو ایکسٹریکٹ کیا جائے. اسی لیے کہا گیا کہ بولتے وقت سوچ کے بولو، جو بولو گے وہ ختم نہیں ہوگا. مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام امام ارشاد فرماتے ہیں کہ خاموشی، سکوت حکمت کے دروازوں کو کھولتا ہے. تو یہ انسان سائیکولوجیکل اپنے اوپر دیکھے بات کرے. تو بہرحال پانچویں چیز، اور بہرحال اس کے بعد سوالوں کے جوابات جو بہرحال آپ لکھ رہے ہیں، اس دولت میں، اس سسٹم میں خیر اور برکت فراوان ہوگی. خدا کی طرف سے جو لطف اور کرم ہوگا وہ فراوان ہوگا، اس کی کوئی لمٹ نہیں ہوگی. اور یہی وجہ ہے، اور خود خداوند متعال قرآن میں بھی ارشاد فرماتا ہے کہ اگر شہر کے لوگ ایمان لے کر آئیں اور تقوی اختیار کریں تو برکت کے دروازے زمین اور آسمان میں ان کے لیے کھول دیے جاتے ہیں. تو اللہم صلی علی محمد وآل. تو بہرحال خصوصیتیں بہت ساری ہیں. بہرحال یہ تو اتنی چھوٹی حکومت تو ہے نہیں جو اتنی جلدی ختم ہو جائے آپ کے اتنے گھنٹے کے اندر. تو میں بھی ساری نہیں بتاؤں گا، ایک دفعہ تھوڑی بار بار بلائیں تو بار بار بلاؤں گا میں آپ کو. تو مسئلہ یہ ہے، تو یہ کہ بہرحال ان خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو 6 فٹ ہے نا، اس کے اوپر حکومت کو لے کر آئیں. پہلے
پہلے ظہور یہاں کریں پھر ظہور یہاں ہوگا. تو پہلے اپنے آپ کو ظہور میں داخل کریں، اس کے بعد ظہور ہو جائے. جو خود ظہور میں داخل ہو گیا اس کے لیے کوئی پریشانی